أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے والے الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك التي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أرابها فقد أرابني ومن أغضبها فقد أغضبني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی پیارے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور ساتھی علم و فضل اور اس مسجد کے امام محترم اور مؤذن محترم اور تمام ٹرسٹیان اور ذمہ داران اور تمام مصلیان، اللہ کا سب سے بڑا احسان اور کرم ہے اس وقت ہم جو جمع ہے نا، جو مہینہ ہے نا بہت پیارا ہے. پورا مجمع بولے گا کون سا مہینہ؟ محرم. ساتھ میں بولے کون سا مہینہ؟ مکمل نام ہے محرم الحرام، یعنی عزت والا مہینہ، ڈسپلن والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ اور بہت ہی اہم مہینہ، اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جب یہ محرم مہینہ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم مہینہ آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی اور صحابہ کو پڑھائی. بولو ایک دعا پڑھی اور صحابہ کو پڑھائی اور صحابہ کو فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بھی جا کے پڑھاؤ. اللہ کی قسم وہ دعا اگر ہم بھی پڑھ لیں، صرف سال کا معاملہ نہیں ہے، پوری زندگی کا معاملہ اس میں حل ہو رہا ہے. کیونکہ وہ دعا میں 4 باتیں، جس میں سب سے پہلی بات ہے اللہ ایمان اور اسلام ہمیں مضبوط عطا فرما دے. بولو ہر دعا کی ہمیں ضرورت ہے. نمبر 1 اللہ ایمان اور اسلام ہمیں مضبوط عطا فرما دے. نمبر 2 اللہ جان مال
عمر میں آبرو میں سلامتی اور برکت عطا فرما دے، بولو آمین۔ اور نمبر 3 ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بولو سبحان اللہ آمین۔ اور چوتھی بات ہے اللہ شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچا لے۔ تو میرے پیاروں معلوم نہیں آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن یہ بہت بڑی سنت ہے، محرم مہینے کی سنت ہے اور 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ میرے پیاروں میں وہ دعا پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ ارے ہاں بولو پڑھو۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم مہینہ آئے یہ دعا پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، صحابہ اپنے بیوی بچوں کو پڑھاتے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایمان اور اسلام عطا فرما دے، بولو آمین۔ اللہ جان مال آبرو میں سلامتی عطا فرما دے، بولو آمین۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بولو آمین۔ اور شیطان کے دھوکے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے۔ میرے پیارو یہ محرم مہینہ ہے، بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم مہینہ۔ سوچتا تھا محرم پر بات کرو، پھر خیال آیا نہیں محرم پر بات کرے، لیکن ضروری بات اس وقت جو ہے وہ بھی کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اور مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنے کا، بہت زیادہ چلانے کا چیخنے کا بھی نہیں، کیونکہ میرے کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو مکمل شفا عطا فرمائے، بلکہ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ حج کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ تو مجھے جو بات کرنی ہے نا وہ یہ بات کرنی ہے کہ کچھ ہمیں محرم مہینے کا جو کریم ہے، جو پوائنٹ ہے وہ ہم کو مل جائے، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ کہ میرے کو یہ محرم مہینہ، بلکہ آپ نے سب بیان کرنے والوں کو دیکھا ہوگا محرم پر بیان کرتے، میرے کو محرم کے 25 واقعات یاد ہے۔ کتنے واقعات یاد ہے؟ 25۔ اور ہر واقعے کو میں اگر ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو پونا گھنٹہ جاتا ہے۔ آج کتنے سنا ہوا؟ سب ہو گئے فجر اپنی یہاں، ابھی کو کیا جواب دیتے؟ وہاں تو کربلا ہوا، گھر میں بھی کربلا۔ تو میں ایک بات پوائنٹ کی سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے جوان اور میں خود ہم سب ہم کو ہوش آ جائے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا میرے پیارو، ایک نبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، دعوت تبلیغ میں جو نبی کا نام ہے، آہا اللہ کی قسم کیا نام ہے ان کا، حضرت نوح علیہ السلام۔ بولو کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیسا ہے معلوم ہے؟ ٹھیک ہے ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں اور بہت پیارا کام ہے، بولو بہت پیارا کام ہے۔ کسی کو بھی پوچھو سب سے اچھا بول کون سا، سب سے میٹھا، سب سے اچھا، سب سے پیارا بول کون سا؟ میں کچھ کہوں گا غلط، آپ کچھ کہیں گے غلط۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں میری قسم سب سے اچھا بول وہ ہے جو آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے اچھا میٹھا بول جو کس کی طرف بلاوے؟ اللہ۔ ہم لوگوں کو ابھی میں کام بولی میں کوئی گالی دے نا، یا کوئی میرے کو بولے مولانا آیا اب دکھنا مت، تو میں دوسری مرتبہ آؤں گا، کوئی گالی دے گا، نا ہم بولی والے تو بہت انسلٹ کرتے ہیں، وہاں جانے جیسا نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا کام کیا 950 سال، بولو کتنے سال؟
ایک دو دن کی بات نہیں ہے، کتنے سال؟ 950. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام کی شان دے کے پورا مجمع بولے گا کتنے سال آپ نے کام کیا؟ 950 سال. اور کیسے مارے جاتے تھے آپ کو معلوم ہے؟ کچھ جوان ادھر کھڑے ہو گئے، 50 60 جوان ادھر کھڑے ہو گئے، اور ایک بڑا وہ چاول کی جو بوری آتی نا، اس زمانے میں بڑی بڑی بوری ہوتی تھی، اس بوری میں حضرت نوح علیہ السلام کو بند کیا جاتا تھا. ادھر گھاٹ ماری گئی، ادھر گھاٹ ماری گئی، سر مبارک کی طرف گھاٹ ہے، پاؤں مبارک کی طرف گھاٹ ہے، اور یہاں کے جوان یہ دھکا مار کے پھینکتے تھے، وہاں سے وہ پھر پھینکتے تھے، یہاں سے لاتوں لات مارا جاتا، وہاں سے ہاتھوں ہاتھ مارا جاتا، یہاں تک کہ وہ بوری میں سے خون کا فوارہ نکلتا. اور ان کو یقین ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو کیا ہو گئے، کتنا جب مارا تو آئے کے بچنے والے، تو سب چلے جاتے کہتے چلو چلو اپنے گھر جاؤ، معاملہ ختم معاملہ ختم. یہ چلے گئے اللہ کے پاس چلے گئے، یہ اوپر والے کے پاس چلے گئے. سب جب چلے جاتے نا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے. حضرت جبرائیل آ کے دونوں گھاٹ کو کھولتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور جب باہر نکالا جاتا سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان ہوتے تھے، پورا بدن زخمی ہوتا تھا. لیکن حضرت جبرائیل جنت کا پانی لے کر آتے تھے، یوں سر پر ڈالتے تھے، سارا زخم ختم ہو جاتا تھا. بولو سبحان اللہ. بالکل حضرت نوح علیہ السلام واپس جوان نارمل. تو حضرت نوح جبرائیل کو کہتے تھے بہت اچھا کیا، سب اچھا ہو گیا، گھر جاؤ. حضرت نوح فرماتے اللہ کا حکم ہے گھر مت جاؤ. تو کہا کہاں جاؤ؟ جنہوں نے مارا ہے انہی کے گھروں میں جاؤ، اور جا کر کے لا الہ. کتنا مشکل کام ہوگا. جنہوں نے ابھی مارا ہے، تھوڑی دیر پہلے مارا ہے، ان کے گھروں میں جا کر کہہ دو لا الہ الا اللہ. میرے پیاروں یہ معاملہ چلتا رہا. وہ کتنے سال تک چلتا رہا؟ 950 سال. ہاں میرے پیاروں، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کو بہت مارا. حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی. بد دعا کر دی. کیا کام معلوم؟ اللہ اب یہ نہیں سدھریں گے، اللہ ان کو زمین پہ مت باقی رکھ، ختم کر دیا اللہ، سب کو ختم کر دیا. کیونکہ یہ اگر بچیں گے بھی، ان کی اولاد بھی آ کے یہی کام کرے گی. اللہ نے وہ بد دعا سن لی. ارے بولو اللہ نے وہ بد دعا کیا 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 بد دعا مانگی؟ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی. اللہ میں ہار گیا، اللہ میں ہار گیا. بہت سمجھایا اللہ نہیں مانے، اللہ نہیں مانے. اب اللہ ان کو برباد کر دے. اور سچ بتانا 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی نا، قرآن میں کہا ہمیں آنکھوں میں آنسو آئے کہ انہوں نے نہ دن کا چین دیکھا نہ رات کا سکون دیکھا. اور معلوم ہے جب یہ اپنی قوم کے پاس جاتے تھے نا، آ جاؤ نا لا الہ لا الہ، یہ لوگ باقاعدہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھتے تھے، کہتے تھے تمہاری بات نہیں سننے کا نہیں. اور جب وہ جاتے تھے نا حضرت نوح علیہ السلام تو یوں کرتے تھے، یوں. یعنی مصیبت آئی تھی وہ ہمارے سامنے سے. بتاؤ اتنا سب برداشت کرنے کے بعد بھی 950 سال دعوت کا کام. اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ قرآن کریم میں لکھا ہے. بولو کس میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. کاش ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ معلوم ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، کھلم کھلا بھی دعوت دی، چپکے چپکے بھی دعوت دی. اللہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں رکھی تو بھی میں نے دعوت دی، انہوں نے کپڑے کو جھاڑ دیا تو بھی میں نے دعوت دی. اللہ لیکن اب یہ ماننے والے بد دعا ہو گئی.
کس کی بد دعا کی؟ بولے پیغمبر کی. کون؟ حضرت. اللہ نے کیا فرمایا؟ کشتی بنا. کیا کرو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، بہت لمبی چوڑی کشتی بنائی. تو اور لوگوں نے مذاق اڑایا کہ کشتی کہاں چلائیں گے، ہمارے یہاں تو کوئی دریا ہے نہیں، ہمارے یہاں تو کوئی پانی ہے نہیں، تو کشتی چلے گی کہاں پر؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے فرمایا میری قسم اب پانی آئے گا، آسمانوں سے آئے گا، زمینوں سے آئے گا، پہاڑوں سے آئے گا، وادیوں سے آئے گا، گھاٹیوں سے آئے گا. اللہ نے کہا میری قسم ان کے گھر کے برتنوں میں آٹومیٹک پانی آئے گا اور سب کو ڈبا کر ختم کر دیا. کرنے والا کون؟ ابھی آیا نا ہمارے یہاں بھی پانی، سورت میں، بھروچ میں، بلکہ پورے انڈیا میں پانی آیا. اور آپ نے دیکھا یہاں جو سورت کی بستی ہے نا، وہ میٹھی کھاڑی اور لمبایت اور آزاد نگر اور سبھاش نگر. تو میرے پیاروں ہم تو اپنے گھر میں آمبولی میں کٹول میں کھلوڑ میں سوئے تھے. میں نے سویا اے سی میں سوئے تھے، آرام سے پنکھے کے نیچے سوئے تھے. اب تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگا جب سب کے گھر میں پانی بڑھا اور سارا فرنیچر بہا کے لے گیا، یہاں تک کہ 2 سال کا بچہ بھی پانی میں بہہ گیا. میرے پیار وہ ماں پر کیا گزری ہوگی، وہ رات کیسی کٹھن رات ہوگی، وہ کیسے بھیک والی رات ہوگی. کوئی گلوکوز بسکٹ دیتا ہے تو ماں ہاتھ بڑھاتی ہے، کوئی دودھ دیتا ہے، کوئی پانی دیتا ہے تو ہاتھ بڑھا کے. میرے پیار اللہ چاہتا تو ہم کو بھی لائن میں کھڑا کر سکتا تھا. اس کا احسان اور کرم ہے میرے پیاروں، اللہ کا احسان کرم ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کشتی بنائی. اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی، میرے پیغمبر نوح، بھلے یہاں کوئی دریا نہیں ہے، میں چاہوں گا تو دریا بنا دوں گا. اور اللہ نے دریا بنایا کہ نہیں بنا؟ کیسا پانی آسمانوں سے، زمینوں سے، پہاڑوں سے، گھاٹیوں سے، وادیوں سے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے ابھی بھی اعلان کیا او میری قوم، او میری قوم، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، اور آ جاؤ میری کشتی میں آ جاؤ. حضرت نوح نے فرمایا میرے پیدا کرنے والے کی قسم جو میری کشتی میں ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو باہر ہوگا وہ. ہاں کچھ لوگ آ رہے، بولو کس میں آ رہے؟ کشتی میں. کیا بولتے بولتے آ رہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ. اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا او میرا بیٹا، جوان بیٹا، او میرا بھائی. ابا تو ابا ہوتا ہے نا، بیٹا کتنا بھی نالائق، باپ تو باپ ہوتا ہے نا. آؤ میرا بیٹا، میرا بیٹا، اچھا اچھا. تو بیٹے نے اکڑ کے کیا کہا معلوم ہے؟ وہ پہاڑ دکھتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہاں دکھتا ہے؟ جاؤ کا اوپر پہاڑ پہ تمہارے اللہ کو بولو بھیجنا بھیجے پانی. کہاں تک اللہ بھیجے گا؟ ابھی تو ابا اور بیٹے کی بات چل رہی تھی کہ پانی کی ایک موج، ایک تھپیڑا ایسا آیا کہ بیٹے کو کہاں لے کے پھینک دیا کسی کو پتا نہیں. کن کا بیٹا چلا گیا؟ اس کو قرآن کریم نے فرمایا. جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا جا نا سب آ رہے کشتی میں آ گئے، تو بھی آ جا. کیا کہا بیٹے نے؟ کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. بس بیٹے نے کہا پہاڑ پر جاؤں گا. اللہ نے کہا کوئی نہیں بچائے گا. ابا بیٹے کی بات بھی پوری نہیں ہوئی. بولو بیٹا کیا ہو گیا؟ حضرت نوح نے اس کے بعد بھی روک کر کہا اللہ میرا بیٹا ہو گیا، اللہ ہو گیا، وہ پانی میں گیا، اللہ میرا بیٹا. اللہ نے کہا جو میرا نہیں ہوگا وہ تیرا بھی نہیں ہوگا. جو ہم کہتے ہیں جو محمد کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوگا. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کی پوری جو بستی تھی نا، بولو وہ ڈوب گئی. اس میں 3 جوان کا بہت عجیب بات کیا ہے. کتنے جوانوں کا؟ اللہ اسی ہٹ دھرمی سے ہم کو بھی بچا دے. میں آ رہا ہوں، اس پر آ رہا ہوں. 3 جوان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے قریب آئے. حضرت نوح علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کیونکہ یہ بڑے نالائق قسم کے جوان تھے، بہت کم بخت تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا چلو آج آ گئے تو آ گئے، ارے آخری موقع پہ تو آ گئے، لا الہ الا اللہ، اور کشتی میں بیٹھو. تو تینوں نے کیا کہا معلوم؟ کشتی میں بیٹھنے نہیں آئے، تم کو یہ بتانے آئے کہ ہم کو معلوم تھا کہ ایک دن پانی آئے گا. تم بار بار کہتے تھے ہم کو بھی معلوم تھا پانی آئے گا. تو یہاں کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے نا، اس میں ہم نے مکان بنایا ہے، سب سے اونچے پہاڑ میں، سب سے اوپر.
اور ہم نے 40 دن کا کھانا رکھا ہے، 40 دن کا پانی ہے، 40 دن کے کپڑے ہیں، سارا گھر میں جو جو ضرورت ہوگی سب ہم نے رکھا ہے. ہم تو یہ بتانے آئے کہ تمہارے اللہ کو بولو. اللہ کہاں تک پانی بھیجے گا؟ فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، کہاں تک اللہ پانی بھیجے گا؟ ہم تو پہاڑ کی چوٹی پر ہے، وہاں تک پانی آنے والا ہے. اور جب آپ کا پانی اتر جائے گا، آ جائیں گے واپس، آ جائیں گے یہاں پر. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ستایا، مگر پتہ وہ 3 کہاں چڑھ گئے؟ اس زمانے میں پہاڑ پر کیسا چڑھتے تھے؟ جیسے ہم سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، پٹافٹ 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 پہاڑوں پر مکان بناتے تھے. اور چلے گا وہاں سے کہتے بولو بولو تمہارے اللہ کو بولو. میرے پیاروں سچ بتاؤ، اللہ چاہتا تو ان کو آسمان کے پانی سے برباد کر سکتا تھا کہ نہیں؟ جب اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اجاڑ دیا، اللہ ان کو بھی برباد کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے ان کو وہاں اوپر گئے، کھائے وائے، بولو کھائے وائے، ہنسے وسے تھوڑا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو کیا کہتا ہے، بہت کھا لیے پی لیے، ذرا پیشاب کر لو. اب وہ گھر میں سے، اونچے پہاڑ کی چوٹی کی گھر میں سے نکلے اور پیشاب کرنے. دوسرا نے کہا چل میں بھی کر لیتا، تیسرے نے کہا میں بھی کر لیتا. اللہ نے وہیں سے پانی شروع کر دیا، وہی پیشاب پانی، ناپاک پانی، گندا پانی، بدبو والا پانی. اتنا فورس میں اللہ نے شروع کیا، وہ پیشاب میں یہاں تک ڈوب گئے. اللہ نے کہا کیا سمجھا تھا میں آسمان کے پانی سے برباد کروں گا، میں بارش کے پانی سے برباد کروں گا، ارے میں زمین کے پانی سے برباد کروں گا؟ تمہارے ہی پیٹ سے گندا ناپاک پانی نکال کر تمہیں برباد کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. میرے پیاروں دنوں بھی گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ضرور نا، کشتی میں بیٹھے نا، تو پانی کیسا طوفان ہوگا، تھپڑے مار کشتی بھی یوں ہونے لگی، کھچکولے کھانے لگی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ قلبوں والے، ہماری کشتی کائے کو ہچکولے کھاتی؟ اللہ نے کہا میرا نام لے لو، کشتی کو کنارے پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھو نا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی پانی کے تھپڑوں میں گھومتی رہی. یہ 7 دنوں میں الحمدللہ حضرت نوح کی کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اور کعبے کا طواف کرتے کرتے ایک پہاڑ پر آئی. قرآن کریم نے فرمایا وہ پہاڑ کا نام ہے جودی. بولو کیا نام ہے؟ جودی. اس پہاڑ پر آ گئی، کشتی آ گئی اور اللہ نے پانی کو اتار دیا اور ایک کھانا پینا. اب تو حضرت نوح علیہ السلام پورے زمین کے بادشاہ بن گئے اور جتنے تھے سب کے سب کے پاس، پوری زمین سب کے پاس تھی. اللہ نے کہا میں نے سب آپ کو دے دیا. میرے پیاروں اللہ کی قسم، وہ جو دن تھا وہ محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ تھی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی اور ساری دنیا پر حکومت مل گئی. بولو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرے پیاروں جب وہ مانگنے پر آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ مانگنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کی طاقت کے آگے بولو نا کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں. آج یہ پورا مجمع اللہ کا واسطہ دیتا، محرم مہینہ ہے. اب دل میں یقین بناؤ کہ جو ہوا وہ بھی کرنے والا کون ہے؟ ابھی دیکھو نا، کوئی کروڑ پتی ہوگا، بجوپتی ہوگا، بڑی بڑی بلڈنگ ہوگی، بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوگی، لیکن کیا حیثیت کیا ہے؟ آج اس کو کہو بارش آ رہا ہے، روک لے، روکے گا؟ اچھا نہیں آتا ہے اس کو کہو کہہ دے. اب دیکھا ہوگا آپ نے کہاں کہاں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کیسی شادیاں کی جاتی ہے. میرے دوستوں نام کا نام کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اللہ کہتا طاقت ہے تو پانی تو اتار، اور اگر میں نے اتارا تو اسے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ یہ جو آسمان سے پانی آتا ہے، ابھی بارش کا موسم ہے نا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو آسمان سے پانی آتا ہے نا، پہلا سوال اللہ پوچھتے تو اتارتا یا ہم اتارتے؟ بولو 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 بولو، میں نے بولو نا کون اتارنے والا؟ پھر اللہ فرما کے شکر مان، یہ جو پانی میں نے اتارا کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا اور کتنا میٹھا میٹھا، کتنا خوشگوار. کیوں؟ اللہ فرماتے میں رحمان، میں رحیم ہوں.
میں کریم ہوں اس لیے ایسا پانی اتارا. اللہ کہتے ہیں شکر مان تیرے گناہ کو نہیں دیکھا ورنہ اترنے والے پانی کو کھارا اور کڑوا بناتا, ایسا گلے میں اٹکاتا, نہ باہر پھینک سکتا نہ اندر جا سکتا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. ہاں قرآن میں لکھا ہے, پارہ نمبر 27. پڑھو گے میرے ساتھ میں, پڑھو گے پارہ نمبر 27. اللہ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے پانی اتارنے والا کون؟ اللہ. اور اسے خوشگوار بنانے والا کون؟ اللہ. اسے ٹھنڈا بنانے والا کون؟ اللہ. اللہ فرماتے میں رحمان اور رحیم, میں نے پانی کو اچھا بنا دیا. اگر تیرے گناہوں کو دیکھا ہوتا, اگر اللہ نے میرے گناہوں کو دیکھا ہوتا, یہی پانی کو اللہ کھارا اور کڑوا بنا دیتا. یہ سب کرنے دھرنے والا کون؟ پانی کا ایک قطرہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا, کائے کو دیکھا کہ ہوشیاری کرتا ہے. میرے دوستو, وہ اللہ جو پیشاب میں تیر کو بہا دے گے, کیا وہ اللہ ہم کو نہیں مان سکتا؟ ہماری ہائٹ باڈی کتنی ہے یہاں ختم. وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتنے لمبے لمبے, کتنے چوڑے چوڑے, پہاڑ کے پتھر کو یوں کرتے تھے تو پہاڑ سے پتھر گرتا تھا. ہمارے یہ بھی نہیں ٹوٹتی. اللہ نے اتنے بڑے بڑوں کو سلا دیا تو ہم کون سی کھیتی بھول گئے؟ تو کائیں کو چھوٹی چھوٹی ہوشیاری کرتے ہیں لوگ اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے, ماں کی نافرمانی کیا, ابا کو ناراض کیا, سماج سوسائٹی میں نام بدنام کیا, تب اتنی ہمت آ گئی اللہ سے مقابلہ. اور موبائل میں کیا اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں, موبائل پہ اللہ سے مقابلہ. ننگی ننگی عورتوں کو موبائل میں دیکھتے بہت اچھا لگتا ہے. اس وقت اللہ کہاں ہے؟ زنا کرنا, موبائل میں چوری کرنا, موبائل میں بیاج کا کاروبار کرنا, جھوٹ بولنا, بلیک میل کرنا. موبائل کی وجہ سے ماں بھی ناراض جس کے باپ کے نیچے جنت ہے, ابا بھی ناراض جو جنت کا دروازہ ہے. ہماری بیوی کا بھروسہ بھی ہم سے اٹھ گیا موبائل کی وجہ سے. اللہ بہت خوش ہوتا ہوگا محرم مہینے میں میرے نبی کے نواسے شہید ہوئے ہیں, وہ رات کو بھی یہ موبائل پر بزی تھا. ہم سے بڑا نالائق چولہوں پر پانی میں ڈوب پڑنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے جو اللہ نے بڑے بڑوں کو سنا دیا. ہاں اللہ تو فرماتے کل, یعنی بولو نا اللہ کیا فرماتے کل, ختم معاملہ ختم. اللہ نے فرمایا انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. پورا مجمع کہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ آج پہلی بار کون میرے ساتھ پیتا ہے؟ ڈریں گے اللہ سے نہیں, ساتھ میں بولو. ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولے ہو گیا, پھر ابھی گھر جا کے پھر وہی. جمعہ کی نماز میں چین نہیں بھائی. جمعہ کی نماز امام صاحب نے سلام پھیرا, یہ باہر نکلا, ابھی تو مسجد کی سیڑھی بھی نہیں اترا ہے. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک دعا بھی نہیں پڑھا ہے, اور جب سے موبائل. اس کی بائک وہاں کھڑی ہے, وہ چلتے چلتے بائک پر پہنچے وہاں تک. تو بولے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں, تو کون سا کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے؟ ایسے تو روتا ہے کہ کھانے پینے کے بعد میں کرنے میں ڈوبا, تو یہ انگلی کا کو کرتا ہے؟ کیوں یہ انگلی کرتا ہے؟ آپ کو برا لگتا ہوگا, لیکن جو ہو رہا ہے وہی بتا رہا. اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا معاملہ ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. معلوم ہے یہ موبائل دارو سے خطرناک نشہ ہے. دارو کا نشہ کینسر دیتا ہے. بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کینسر دیتا ہے, مر جاتا ہے. موبائل کے بارے میں علماء نے لکھا اگر اس کی عادت بن گئی اور موت کے وقت بھی یہ موبائل کی گندگی یاد آئی, مرے گا تو صحیح, لیکن
اللہ تعالیٰ کہیں موت سے پہلے کلمے کو چھینتا نہیں ہے کہ موبائل ہم سے کلمے کو اگر چھنوا دیا تو کیا ملے گا میرے پیار؟ کیا ملے گا؟ اس کے آگے توبہ کرو، موت پر نہیں نا میرے پیارے. ابھی میں آ رہا ہوں، واقعے پر آ رہا ہوں، یہ تو پہلی بار پر میں آ رہا ہوں کہ پورا مجمع آج ایک پکا ارادہ کرے کہ اللہ سے ڈرتے تھے، ڈرتے ہیں، اور بولو ڈرتے رہیں گے. اور ہم گناہ، میں نے بولو یہ موبائل والا گناہ، یہ اسنیپ چیٹنگ کرنے کا، میرے پیارے وہ شارٹس دیکھتے رہنے کا، ہمارا فیس بک، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا یوٹیوب، کیا کیا فائدے کا میرے پیارے. اس سے بڑا پاولی کون ہوگا جو اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے، اپنی ماں کو بھی ستاتا ہے، اپنے ابا کو بھی ستاتا ہے. اس لیے آج پہلی بار پر آ جاؤ، بولو کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ. کیونکہ ہر نبی کا پیغام، ہر نبی کا پیغام، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. چلو ایک بات ہو گئی، میں دوسری بات پر آتا ہوں. مجھے 3 باتیں کر کے ہم یہاں سے بات ختم کریں گے. دوسری بات پر آتا ہوں میرے پیارو. پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے بہت مبارک مہینہ ہے، ہم محبت کریں گے. تو بولو آقا محمد رسول اللہ. اچھا میں ایک بات بتاؤں نا، آپ لوگ ناراض مت ہونا، ہم جتنے ہیں نا سب نبی سے محبت کرتے ہیں. صحیح میں کسی کو بھی پوچھو نا، ارے کوئی تھوڑا بہت نشے میں ہو تو اس کو بھی پوچھو، وہ بھی کہے گا کہ میں مصطفیٰ سے کیا کرتا ہوں، محبت. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ ہم محبت کرتے نہیں کرتے. اللہ کی قسم کرتے ہیں، بولو اللہ کی قسم. سوال یہ ہے کہ نبی ہم سے جو محبت مانگتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. ہمارے نبی نے ایک محبت مانگی ہم سے. کیا محبت مانگی ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تو مجھ سے محبت کر. بھائی کیا محبت کرے، کیسی کرے، کتنی کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب کی محبت پیچھے کر دے، میری محبت کو آگے کر دے. بولو سبحان اللہ. ہم کو اپنے اوپر حق ہے. بھائی میں قاری احمد علی، اپنے اوپر حق ہے. یہ ہاتھ اٹھایا، بولو یہ ہاتھ رکھا. ہم کو اپنے اوپر حق ہے، لیکن اللہ قرآن پاک میں 22ویں پارے میں فرماتے تیرے کو تیرے اوپر وہ ادھیکار نہیں ہے جو میرے نبی کو تیرے اوپر ادھیکار ہے. بولو سبحان اللہ. ہم کو ہمارے نفس پر، ہمارے بدن پر، ہمارے جسم پر وہ حق نہیں ہے جو نبی کو اپنے امتی پر حق ہے. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیری جانیں ہوگی مگر تجھ کو تیری جان پر وہ حق نہیں جو میرے مصطفیٰ کو اپنے امتیوں کی جانوں پر حق ہے. اور میرے دوستو وہی نبی کو ناراض کرنے والا. اچھا سب بتاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر ہم کرنے والا، میں نے بولو نا کرم کرنے والا، محبت کرنے والا. کبھی ایسا ہوا کہ اپنے امتی سے نفرت کی ہو ہمارے نبی نے؟ ارے بولو کبھی کی نفرت کی؟ کتنا پیارے نبی، بولو صلی اللہ ہو. آپ کو پیار بتاؤ، پیار بتاؤ کہ آپ نے کیسا پیار کیا، کیسا پیار کیا. ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا میرے کو نہیں معلوم. نام ہے ان کا مقداد. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ مقداد، MIQDAD، مقداد، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی اتنا کپڑا پہنے، یہاں سے کپڑا پہنے، یہاں کپڑا ختم، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے. ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ ساری مجلس بیٹھی ہے، وہ مقداد بھی بیٹھے ہیں، ان کا کپڑا دیکھو برابر نہیں ہے، اور ان کے چہرے سے بھوک لگتی ہے. اگر کسی کے گھر میں کھانا ہو تو کس کو لے جاؤ؟ مقداد کو لے جاؤ، کھانا کھلا دو. اب وہ صحابہ کرام کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، سب اٹھ کے حضرت مقداد کو کوئی لے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نہیں لے گیا، چلو نبی تم کو لے کے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور جو کھلانا کھلایا، پلانا پلایا. پھر ہمارے نبی نے کہا مقداد دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، میرے پاس ایک بکری ہے. کیا ہے؟ ایک بکری. یہ روزانہ 2 پیالہ دودھ دیتی ہے. کتنا پیالہ؟ مقداد تم کو جو کرنا ہے کرو. رات کو یہ بکری عشاء کی نماز پڑھ کیا ہوگا تو بکری کے تھن میں سے یہ 2 پیالے لکڑے کے پیالے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 پیالے اس میں دودھ نکال لینا، 1 پیالہ تم پی کے سو جانا، میرا انتظار مت کرنا. میں کبھی بھی آؤں گا، میں جب آؤں گا میں اپنے حصے کا دودھ پی لوں گا. تو 1 پیالے کا دودھ تم کو ملے گا اور 1 پیالے کے اوپر ڈھکن رکھ دینا. میں جب آؤں گا میں
حضرت مقداد خوش، پورا دن گزر جا رہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد آوے، بکری کے تھن سے نکالے دودھ، اور کتنے پیالے نکلے؟ ایک پیالہ حضرت مقداد پی لے، اور دوسرا، اور حضرت مقداد کہتے کیا میرے پیارے نبی رات کو جب بھی آتے تھے میرے نبی جو سلام کرتے تھے ایسا سلام کرتے تھے کہ سونے والے کو ڈسٹرب نہ ہو اور جاگنے والا جواب دیتے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ یعنی کتنا خیال کہ میں ایسے سلام کروں گا کہ کوئی جاگتا ہے تو وعلیکم السلام کہہ دے گا، اور کوئی سوتا ہے تو اس کی نیند خراب۔ ہم لوگ تو جان بوجھ کے نیند خراب کرتے ہیں، زور سے دروازہ ٹھوکے گا یا تو السلام علیکم، آ گئے بہت بڑے حضرت آ گئے۔ ہمارے نبی ایسا سلام کرتے، سونے والے کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اور جاگنے والا۔ حضرت مقداد کہتے روز رات کو ایسا ہی ہوتا، اور میں دیکھا کرتا، اگر میں جاگتا ہوتا تو میں جواب دے دیتا، اور میں سو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن میں روز رات کو میرے نبی آتے تھے اور اپنے حصے کا دودھ۔ ایک رات حضرت مقداد کہتے عشاء کی نماز کے بعد آیا، بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا اور میں نے دودھ، پھر تو کوئی شیطان نے میرے کو بتایا وہ بھی پی لے، کون سا پیالا؟ آج بہت بھوک لگی، بہت کام تھک گئے، تو خیال آیا کہ پی لے، پھر دل میں کہا نہ میرے پیارے نبی کا حصہ ہے، میں پیوں گا اچھا نہیں ہے، تو پھر شیطان نے بہکایا۔ حضرت مقداد کہتے شیطان ایسا میرے پیچھے پڑا، پی لینا، وہ تو ابھی ابو بکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے، علی کو بلائیں گے، ارے پورا مدینہ کھانا لے کر آ جائے گا، دودھ لے کر آ جائے گا، ارے وہ تو ہاتھ اٹھائیں گے آسمان سے بھی دسترخوان آ جائے گا، ایک پیالے سے کیا ہو جاتا، بہت بڑے نبی ایک پی لیں۔ حضرت مقداد کہتے جاؤ واپس آ جاؤ، کہتے شیطان نے بہکایا بھڑکایا، بولو پی تو گیا، پھر خیال آیا آئیں گے، اور پھر جو حضرت مقداد روئے، روتے روتے کہا اگر آئے اور بددعا کر دی تو میرا تو ایمان ختم ہو جائے گا، ایک پیالہ دودھ کے لیے میں نے کیا کر دیا۔ اور حضرت مقداد کہتے میرے پاس ایک چادر تھی جو میں سر پہ رکھوں، چہرے پہ رکھوں تو میرے پاؤں کھلے ہو جائیں، اور پاؤں پہ رکھوں تو، لیکن کہتے میں نے وہ چادر کو اپنے ابھی سوچ رہا تھا سر پہ رکھوں، اتنے میں تو آواز آئی، آ گئے ہیں کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ حضرت مقداد کہتے ہیں جلدی جلدی میں نے چادر کو کیا کیا، سر پہ رکھ دیا، اور ایسے بتایا جیسے میں کہ مجھے معلوم تھا، اور حضرت مقداد کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ وہ چادر کے کونے میں سے دیکھتا رہا کہ کیا ہوتا ہے، کہتے میرے نبی آئے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر وضو کیا بولو سبحان اللہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی بولو سبحان اللہ، اس کے بعد وہ پیالے کی طرف آئے، حضرت مقداد کہتے میرا پورا بدن اندر جیسے تھر تھر کانپنے لگا، پیالے کی طرف آئے، ڈھکن لگایا، دودھ بولو دودھ نہیں ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں سوچا اب میرا امتحان ہے، اور کہتے اسی وقت میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ حضرت مقداد کہتے میں سمجھا ہو گیا ختم، میرا معاملہ آج ختم ہو گیا، لیکن کہتے میں اتنا خوش ہوا میرے نبی نے کیا دعا مانگی، اللہ جس نے پیا اسے اور پلا دے بولو سبحان اللہ، اللہ جس نے کھایا اسے اور کھلا دے بولو سبحان اللہ۔ حضرت مقداد کہتے میں اندر اندر ابھی بھی میں نے چادر ہٹائی نہیں، اندر ہی اندر، لیکن میں خوش ہوا کہ بددعا تو نہیں دی، بلکہ کہا جس نے پیا اس کو اور پلا دے، جس نے کھایا اسے اور کھلا دے۔ حضرت مقداد کہتے میں دیکھتا رہا میرے نبی وہ بکری کے پاس گئے تو میں سوچنے لگا کائے کو بکری کے پاس جاتے، وہ 2 پیالے سے زیادہ کبھی دودھ، کہتے میں نے وہی چادر کے سوراخ میں سے دیکھا تو اس کے تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی 2 پیالے لے گئے، 2 پیالے دودھ کے بھرے، اور حضرت مقداد کہتے ہیں کہ جب بھر گئے تو آواز دی مقداد، تو کہتے میں تو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا نا، تو کیسے اٹھا میں چادر ہٹا گئی، کیا ہوا؟ اللہ نے سوچا ہمارے نبی نے کہا تو سویا پڑا تھا، تو سویا ہی نہ ہے، تو جب سے جاگ رہا ہے اور سب کچھ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت مقداد کہتے میں رو پڑا، میں نے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، ہمارے نبی نے فرمایا لو مقداد ایک پیالہ تمہارا بھی تیار ہے، ایک پیالہ میرا بھی تیار ہے۔ حضرت مقداد نے پورا دودھ پیا، روتے روتے کہا گواہی دیتا ہوں آپ سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو ایسا رحم کرنے والا پیغمبر ہم کو نہیں پسند آتا، نہیں پسند آیا۔ کیا قصور تھا میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا انہوں نے، ہمارا کیا بگاڑا کہ ہم نے ان کے چہرے کا مذاق اٹھایا، ہم نے ان کے کپڑوں کا مذاق اٹھایا، ان کی نمازوں کا مذاق اٹھایا، کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ رات رات بھر روئے میرا امتی میرا امتی،
اور کیا اللہ نے مقام دیا. آج ہی میں نے ہمارے بخاری کے بچوں کو بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا کہ ساری دنیا، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے ابدال، سارے کتب، سارے دنیا والے کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، سب فکر میں اللہ تو راضی ہو جا. اور اللہ کہتے ہیں میں قیامت میں کہوں گا مصطفیٰ تو راضی ہو جا. ہے نا قرآن میں ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا اپنی پوری قوم کو لے کر آؤ پہاڑ پہ، اور اللہ نے ٹائم بتایا، اپوائنٹمنٹ، یہ ٹائم پر آنا، یہ وقت پر آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ بلا رہے، سب کو کہا تم پیچھے رہو، بھاگتے 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 پہنچ گئے. اللہ نے کہا کیوں جلدی آئے، ٹائم تو ہوا نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ کیوں آ گئے، بیفور ٹائم کیوں آ گئے؟ تو کہا اللہ تجھ کو راضی کرنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے کو معلوم ہے میں جلدی آ گیا ہوں، لیکن اللہ تجھے خوش کرنے کے واسطے آیا. سارے نبی کہتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے کے واسطے آیا، اور اللہ فرماتے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سارے نبی اس فکر میں ہیں، سارے اولیاء، سارے ابدال، سارے کتب، سارے غوث ان فکر میں اللہ میرا راضی ہو جائے. اور اللہ فرماتے قیامت میں میرا مصطفیٰ تو کب راضی ہو جائے گا. کیا شان ہے ہمارے آقا کی، بولو محمد رسول اللہ. میرے دوستوں کریں گے محبت، کریں گے سچی محبت. محبت کیسی کرنے کا معلوم ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محبت کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ. بولو کیا نام؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. بولو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو کپڑا پہنا ہے نا اس کا کلر جو ہے نا، کلر عورتوں کے کپڑے جیسا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ پہنتے ہیں گلابی گلابی، پنک پنک، یلو یلو، بالکل اس کا کلر کیسا تھا، وہ عورتوں کے کپڑے جیسا کلر تھا. تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، کہا عبداللہ کیا پہنا ہے؟ تو کہا کہ یہ کپڑا. نبی نے فرمایا نہیں اچھا لگتا ہے، مجھے نہیں پسند، بس صرف اتنا کہا. مجھے ایسے کہا ہمارے نبی نے کہ آئندہ نہیں پہننا، ایسا کچھ کہا؟ مجھے نہیں پسند، یہ عورتوں والا کلر مجھے نہیں پسند. اتنا ہمارے نبی نے فرمایا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. حضرت عبداللہ اٹھے اپنے گھر گئے. وہ گھر میں وہ زمانے میں تندور ہوتا تھا، وہ روٹی پکانے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی. حضرت عبداللہ گئے، دوسرا کپڑا پہنے، وہ جو کپڑا تھا نا کلر والا کپڑا، اس کو آگ میں جل گیا، کپڑا ختم ہو گیا، راکھ ہو گیا کپڑا. دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اچھا سفید سفید کپڑے میں آئے، تو ہمارے نبی نے پوچھا عبداللہ وہ کل والا کپڑا؟ اللہ کے رسول جلا دیا، راکھ، ختم. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں جلایا، کیوں؟ گھر میں عورتوں کو دیکھا، بیوی کو یا ماں کو، پھوپھی کو، خالہ کو، مطلب گھر کی کوئی عورت کو دے دیتا، ان کے لیے پہننا تو جائز تھا. میں تو تمہارے لیے کہا کہ اچھا نہیں لگتا. ہاں میرے پیارے نبی آپ نے کہہ دیا اچھا نہیں لگتا، اب اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا ہوں. اس کو کہتے ہیں سب کی محبت. وہ صرف کپڑا ہمارے نبی نے کہا اچھا نہیں لگا تو بولو کیا چیز؟ ہمارا چہرہ اچھا لگتا ہے بغیر داڑھی کے، کٹنگ مارتا ہے کہ یہاں سے ادھر سے بال اڑاتا ہے، ادھر سے اڑاتا ہے، پیچھے سے اڑاتا ہے، عجیب و غریب بال. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کوئی کارٹون تیار ہو رہا ہے. ادھر یہاں ایسے اونچے اونچے بال ہوتے ہیں، باقی یہ سب جگہ سے بال غائب ہو گئے. اور میں نے اس کو پوچھا بھائی تو کیا بال سے آوا تو نہیں بنا ہوا جو ہے، تو میرے کو کیا بولتا ہے معلوم ہے. اچھا پھر میں نے دیکھا تو بال اس کے ایسے، میں نے دیکھا تو وہ جینس پہنا تھا. کیا پہنا؟ اب جینس پہنے بھائی کوئی مفتی نہ نہیں بولتا، کوئی حرام نہیں بولتا، لیکن یہاں سے پھٹی ہوئی تھی گھٹنے پہ سے، یہاں اتنا بڑا پھٹا. تو میں نے کہا جینس پرانی ہو گئی،
تو کہتے نا 2 ہی دن ہوا خرید کے، تو یہ پھٹی ہوئی کا اسٹائل ہے. مال دیکھو بھائی، پھٹا ہوا کپڑا پہننا اسٹائل ہے. پہلے کے زمانے میں اگر کپڑا ہمارا پھٹا ہو نا تو آدمی یوں کر کے اس کو چھپا دیتا تھا کہ کوئی دیکھے نہیں کہ میرا کپڑا پھٹا. یہ کمبخت پورا گھٹنا پھاٹ کر پھٹا ہوا ہاں چلے جا رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیوں یہ پھٹا ہوا کپڑا کائے کی اسٹائل ہے؟ میرے کو کیا کہتا ہے معلوم مولانا تم نے کہیں خبر نہیں. میں کہا نہیں خبر ہے تو تمہیں پوچھے نہیں. کہتے مولانا تم نے کہیں خبر نہیں. میں نے کہا لیکن یہ پھٹا وہ ایک پکچر آیا اس میں ایک ہیرو ہے، وہ ہیرو نے ایسا کیا جینس کیسی اس کو دیکھ کے سارے جوانوں نے بھی ایسا پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہننا. نہیں سمجھے کیا کرے دوستو، زندگی بنا کے رکھیے. ایک بار ارادہ کرو ہم آقا محمد رسول اللہ. اب میں تو کہتا ہوں کر بھائی محبت کر، کسی سے بھی کر محبت، جس سے چاہے محبت کر، لیکن سب کی محبت نمبر 2 پہ لے جا، ہمارے نبی کی محبت نمبر 1 پہ لے جا. کیوں؟ کیونکہ تو جس سے بھی محبت کرے گا، چاہے ماں ہو، ابا ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، کرکٹر ہو، ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، جس سے بھی تو محبت کرے گا بے شک وہ کمال بتائے گا. زمین پہ پیدا ہوگا، زمین پہ کمال بتائے گا. مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں. کون ایسی مثال پیش کرے گا میرے دوستوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ، بولو کون سا دودھ پینے کا زمانہ، اور حضرت امینہ ماں ہے، بولو حضرت امینہ ماں ہے. ہمارے نبی کو ایسے مکہ مکرمہ میں زمین پر رکھا ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور بی بی آمینہ رو کر کہتی ہے میرا بیٹا میرے کو معلوم ہے تمہیں کھلونا چاہیے. کیا چاہیے؟ ہر ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہے بیٹا تمہیں کھلونا چاہیے، لیکن تم یتیم ہو، محمد تم یتیم ہو، تمہارے ابا ان کے تو کھلونا لے کر آتے ہیں. پھر آمینہ رو کر کہتی ہے او محمد، اپنے دودھ پیتے بچے کو، محمد میں بھی جا کے لا سکتی تھی کھلونا، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں، بازار میں ملتا ہے کھلونا کہ میرے پاس پیسہ. یہ کہہ کر بیوی آمینہ روتی ہے. روتے رہے تو یوں آسمان کی طرف دیکھتی ہے. آسمان کی طرف دیکھا تو جو چاند ہے نا، چاند یہ ادھر ہے، چاند بولے ادھر چاند ہے. بیوی آمینہ کہتی ہے میں نے دیکھا چاند ادھر چلا گیا، ادھر. میں حیران ہو گئی کہ ادھر سے ادھر کیوں گیا چاند. پھر کہتی چاند ادھر چلا گیا. پھر بیوی آمینہ کہتی میں حیران ادھر چلا گیا. بیوی آمینہ چاند کو ہوا کیا؟ کہتی میں نے گردن جھکائی، دیکھا کہ میرے محمد انگلی سے یوں اشارہ کرتی تو چاند ادھر چلا جاتا ہے. انگلی مبارک انگلی ہوگی بچپن کی ایسی خوبصورت، کہتے یوں کرتے تو چاند ادھر جاتا ہے. ایک بی بی آمینہ کہتی جیسے میرے کان میں آواز آئی اسے دنیا کے زمین کے کھلونوں کی ضرورت نہیں، ہم نے آسمان پر کھلونے تیار رکھے. کیسے پیارے نبی کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ کریں گے، بولو محبت کریں گے. تو میں تیسری بات پر آ جاؤ تیسری بات پر آ جاؤ. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. میں تیسری بات پہ جو آنا چاہتا ہوں بہت پوائنٹ جو والی بات ہے، وہ کیا بات ہے معلوم ہے کہ میدان کربلا میں حضرت حسین، بولو کون سا مہینے، دن کون سا، 10ویں عاشورہ، جمعہ کا دن. کربلا کا واقعہ آپ نے سنا، بہت سے بزرگوں سے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت حسین کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آج ہماری بیوی ہے اور کتنی ہماری بیٹیاں ہیں. میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت حسین کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. جب پیچھے اور اوپر والے اتنے مبارک ہوں گے تو بیٹا بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ، سننا برابر سننا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا کیا ہو گیا؟ ہمارے یہاں نکاح میں تو دھوم دھام باجے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیسا کرایا اور کیسا امت کو رلایا. کیا کیا معلوم؟ ہمارے نبی دونوں کو جمع کیا. کن کو؟ حضرت علی
اور حضرت سچ بتانا ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا. یہ ہر باپ کو سمجھایا ہمارے نبی نے. معلوم ہمارے نبی حضرت علی کے پاس گئے اور کیا کہا معلوم؟ علی میری بیٹی تمہارے نکاح میں آئی. کون؟ سننا، میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں آئی. اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دے. کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول حضرت علی کو کہہ رہے، جو ایک غلام کی طرح ہے ان کے لیے. ہم سب غلام ہیں، وہ آقا ہے، لیکن ہمارے نبی کہہ رہے علی اگر میری بیٹی کوئی غلطی کرے تو معاف کر دینا، کیونکہ میری بیٹی کو ابا کا سایہ ملا ہے، ماں کا سایہ نہیں ملا ہے. میں نے تربیت کی، ایک ابا ہونے کی حیثیت سے میں نے فاطمہ کی تربیت کی ہے، لیکن فاطمہ کو ماں نہیں ملی ہے. تو بہت چھوٹی تھی تو اماں کا انتقال ہو گیا، ماں کا سایہ نہیں ملا ہے تو ادھورا پنا ہے. اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کرنا. حالانکہ سچ بتاؤ جس کی نبی تربیت کرے اس کو کسی اور تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ جو نبیوں کے امام نے جس پر ہاتھ رکھا ہوگا وہ تربیت کا کیا عالم ہوگا. لیکن ہمارے نبی قیامت تک آنے والے ہر داماد کو اور ہر ایک کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ داماد کو ہمارے نبی نے کیا نصیحت کی؟ حضرت علی کو میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. باپ کی تربیت، ابا کی تربیت ملی ہے، ماں کی تربیت. اور پھر کیا کہا معلوم؟ ایسے نہیں کہ حضرت علی کو اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بیٹی فاطمہ آج تک لوگ تجھے محمد کی بیٹی کہتے تھے نا، نبی کی بیٹی کہتے تھے نا. اب محمد کی بیٹی نمبر 2 پر ہو گئے اور علی کی بیوی نمبر 1 پر ہو گئے. آج سے تجھے محمد کی بیٹی لوگ بعد میں کہیں گے، پہلے تجھے علی کی بیوی کہیں گے. اس لیے فاطمہ اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہ کرنا. اور دیکھنا یہ تمہارے شوہر علی ہے نا، بہت غریب ہے، ایسی چیز مت مانگنا جس سے ان کو تکلیف ہو جائے. ایسی چیز مت مانگنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو ناراض مت کرنا. کوئی ایسی چیز مت مانگنا کہ جس کی وجہ سے ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے. بیٹی ان کو کبھی ستانا نہیں ہے. شوہر ہے، شوہر کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے. اب تو محمد کی بیٹی نمبر 2 پہ ہو، اب علی کی بیوی تو نمبر 1 پر ہو. میرے پیارو کیا بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ہو گئی نکاح ہو گئے. دونوں کو سمجھا دیا نا، حضرت علی کو بھی اور حضرت فاطمہ کو. ایک دن حضرت علی سننا فجر کی نماز کے لیے نکل رہے. کون سی نماز کے لیے؟ فجر. ایسے فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکل رہے اور دھاڑ سے آواز آئی تو فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا میرے گھر میں کیا ہوا. دیکھا فاطمہ مصلی پر گر گئی. فاطمہ مصلی پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی. حضرت علی واپس ہے. ظاہری بات ہے کوئی بھی شوہر ہوگا اب نماز پڑھنے تھوڑی جائے گا. آئے اپنی بیوی کو پانی چھڑکاؤ کیا، کچھ پانی پلایا، اپنے گود میں رکھا اور کہا فاطمہ فاطمہ کیا ہو گیا؟ فاطمہ نے کہا 3 دن ہو گئے مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا. تو کہا مجھے کہا کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت علی کہتے میں روز آتا تھا، پوچھتا تھا، کہتی تھی سب ٹھیک ہے، اور جو کھانا ہوتا تھا میں کھا لیتا تھا، جو کھانا ہوتا میں کھا لیتا. فاطمہ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ گھر میں کھانا نہیں ہے. تو کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرے ابا نے منع کیا تھا، ایسا کچھ مت بولنا جس سے شوہر کو تکلیف ہو جائے. ابا نے رخصت کرتے وقت کہا تھا اپنے شوہر سے مت مانگنا جس سے تکلیف ہو جائے. میں نے کبھی آپ سے کچھ مانگا ہی نہیں، لیکن 3 دن ہو گئے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. حضرت علی کو جو ملا تھوڑا بہت دیا اور کہا میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور کچھ کرتا ہوں. حضرت علی کو معلوم تھا، سننا، حضرت علی کو معلوم تھا کہ فجر کی نماز کے بعد میرے نبی فاطمہ کو ملنے آئیں گے. بولو کس کو ملنے آئیں گے؟ یہ ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد کس کے گھر پر آتے ہیں؟ اپنی بیٹی کے گھر. تو حضرت علی سوچنے لگے آج آئیں گے اور پتہ چلے گا کہ میری بیٹی کیا ہوگی، بے ہوش ہو گئی. معلوم نہیں کیا سوچیں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا فجر کی نماز ہوگی، آئے گی اپنی بیٹی کو ملنے، اور بیٹی کہے گی، بیٹی کہے گی ابا ابا 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، آج میں بے ہوش ہو گئی. معلوم نہیں ابا، تو کوئی بھی ابا ہوگا برداشت کرے گا. تو حضرت علی نے کیا سوچا کہ آج میرے نبی فجر کی نماز پڑھائے، سلام پھیرے اور میں سیدھے باہر. جیسے ہمارے نبی نے سلام پھیرا، حضرت علی نے اپنے غلام کو بلایا، اپنے غلام قمبر نام، کیا نام؟ قمبر. غلام کو بلایا، کہا جلدی جلدی کچھ نہ کچھ کاروبار ڈھونڈو، تھوڑی دیر میں ہمیں کچھ نہ کچھ پیسہ کمانا ہے.
تاکہ میں کچھ کھانا لے کر فاطمہ کے پاس جاؤں اس سے پہلے کہ ہمارے نبی بیٹی کو ملنے جائے. کیونکہ حضرت علی کو معلوم تھا ہمارے نبی فجر کی نماز ہوگی، پھر تسبیحات ہوگی، پھر دعا ہوگی، پھر ملاقات ہوگی، پھر عشاء کی نماز ہوگی، پھر میرے نبی جائیں گے. وہاں تک میں کھانا فاطمہ کو پہنچا دوں تاکہ میرے نبی کو یہ نہ پتا چلے کہ 3 دن سے میری بیٹی کو کھانا نہیں ملا. ابھی حضرت علی اپنے غلام سے مشورہ کر رہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو صبح صبح کرنا. اتنے میں سامنے دیکھا ایک عجیب و غریب خوبصورت آدمی، اتنا خوبصورت. حضرت علی کہتے میں نے مدینے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ جو اٹھنی ہے وہ اٹھنی بھی بہت خوبصورت ہے. اور وہ آدمی چلا چلا کر کہتا ہے علی یہ اٹھنی لایا ہو، خریدو گے؟ صبح صبح مارکیٹ میں اٹھنی آئی ہے، خریدو گے؟ حضرت علی کہتے میں نے اٹھنی کو دیکھا، کیا ماشاءاللہ اٹھنی ہو. آدمی کو بھی دیکھا، لیکن حضرت علی کہتے میرے آنکھوں میں آنسو تھے. میرے پاس پیسے ہوئے تو خریدو، یہاں تو بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں، اور تم اٹھنی خریدنے کی بات کرتے ہو. تو اس نے کہا ادھار لے لو، کوئی بھی تمہارے پاس سے خرید لے گا. بہت اچھی اٹھنی ہے، مدینے کی مارکیٹ میں ایسی اٹھنی نہیں ملے گی، ادھار لے لو. تو حضرت علی نے کہا کتنے اٹھنی کے ہیں کتنے؟ تو کہا 200 دینار. دینار سونے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. 200 دینار. تو علی نے کہا میرے پاس تو ہے نہیں ابھی، لیکن اٹھنی دے دو، میں کچھ جا کے کام کرتا ہوں. اٹھنی دے دی. اب اٹھنی کس کے پاس ہے؟ حضرت علی کے پاس. اپنے غلام کو کہا جلدی اس کو بیچنا ہے، لیکن دیکھو بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولنا جیسا ہم لوگ کرتے ہیں. اب بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولنا، صاف بول دینے کا ابھی خریدی ہے، ادھار خریدی ہے، 200 دینار میں خریدی ہے. حضرت علی نے کہا کوئی اوپر 5 درہم بھی دے گا تو، کیونکہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ کھانا کہاں پہنچانا ہے؟ فاطمہ کو. ہم کو نفع نہیں دیکھنا ہے، پروفٹ نہیں دیکھنا ہے. جو بھی اوپر ملے، جس سے قرضہ کیا اس کو قرضہ دو، باقی کا کھانا دو. اور میرے نبی گھر پر پہنچے اس سے پہلے میرے کو ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھا کہ کوئی اور آدمی آ رہا ہے، بہت خوبصورت آدمی آ رہا ہے، اور وہی کہہ رہا ہے علی بہت اچھی اٹھنی ہے نا، بیچو گے کیا؟ میرے کو بیچو گے؟ تو حضرت علی نے فوراً کہا 200 دینار ابھی خریدا، تھوڑی دیر پہلے خریدا، کتنے میں لیتے ہو؟ تو آنے والے نے کہا 300. کتنا؟ حضرت علی بہت خوش ہو گئے، فوراً 300 دینار لیا اور اٹھنی کو. اب حضرت علی کے پاس کتنے؟ 300. کیا کیا مانو اپنے غلام کو کہا 200 پکڑو، پہلے ان کو دے دو. کن کو؟ جن سے کیا لیا تھا، جو ہم امبولی والے کبھی نہیں چکاتے، اب ہم ادھر چکاتے ہیں. تو کیا بولے گا اس کے پاس تو بہت ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے، کہ تیرے باپ کا کمایا ہوا ہے. ادھار لینے کے ٹائم پہ دیکھنے کا بہت غریب اندر آ جاتے ہیں، ماں بھی بیمار ہے، بچے کا اسکول کا معاملہ ہے، تو دے گا کب؟ بس میری پگار آنے والی ہے 20 دن کے اندر میں. آج 2 سال ہو گئے، نیا موبائل آ گیا، نئی چپل آ گئی، نیا ٹی شرٹ آ گیا، نئی جینس آ گئی، اور اس کو بولو وہ میرے 15,000 نہیں دے دے گا، جو اکھاڑنا اکھاڑنا. تیرے باپ کو بلا، کیا بولا، کس کو بلایا؟ یہاں حضرت علی بھی کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں؟ لیکن معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا جس کے پاس قرضہ ہو، جس کے ماتھے پر قرضہ ہو، چکا سکتا تھا لیکن نہیں چکایا. ہمارے نبی فرماتے اگر میرے زمانے میں مرا ہوتا تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا تھا. یہاں حضرت علی کے پاس کتنے دینار ہے؟ 300. فوراً 200 اپنے غلام کو دی اور کہا تم ڈھونڈو وہ جو آئے تھے نا ہم کو اونٹ بیچا تھا، ان کو ڈھونڈو، پیسہ دے کر کے ڈھونڈو، دیکھو اپنے سر پر قرضہ لینا نہیں چاہیے، ان کو دو. اور کہا کہ وہ 100 دینار لے کے چلا، کچھ کچا کچھ پکا. میں کچھ پکا ہوا کھانا لے لوں گا مارکیٹ میں سے، کچھ کچا لے لوں گا. اور اس سے پہلے کہ میرے نبی پہنچے مجھے کہاں جانا ہے؟ فاطمہ کے پاس جانے، اور جا کے فاطمہ کو کھانا. حضرت علی نے یہ کھانا بدوایا جو کچا ہوگا، چاول ہوگا یا گیہوں ہوگا، جو بھی ہوگا، اور کچھ پکا کھانا لیا. اور حضرت علی دوڑے، وہ غلام وہاں دوڑے قرضہ چکانے، اور حضرت علی فرماتے ہیں میں جب گھر پہ گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی من مل باب. میں سمجھ گیا یہ آواز تو میرے نبی کی، مطلب مجھے آنے میں میرے نبی پہنچ گئے. حضرت علی کہتے ہیں لیکن پھر دل میں تھوڑا سکون تھا، دروازہ کھلے گا، کھانا لے کے آئے، کچا کھانا بھی ہے پکا کھانا بھی ہے. دروازہ جیسے کھلا حضرت علی فرماتے میں اندر گیا تو میرے نبی اور فاطمہ دونوں بیٹھے ہنستے ہنستے باتیں کر رہے، دونوں ہنستے ہنستے باتیں کر رہے. تو حضرت علی نے دیکھا فاطمہ تو بے ہوش عالم میں، لیکن میرے پیاروں حضرت علی سمجھ گئے
نبی کی وہ نظر پڑتی ہے تو بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے جیسے اندر گئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اور فاطمہ باتیں کرتے رہو، میں کھانا لے کر آیا ہوں، بس آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا کھانا رہنے دو، وہ اونٹ والی داستان تم سناؤ گے کہ میں سناؤں؟ وہ ابھی بازار میں بڑا عجب معاملہ ہوا، اونٹ کا 200 200 میں سناؤں کہ تم سناؤ؟ حضرت علی کے ہاتھ میں جو کھانا تھا نہیں وہ ایسے رکھ دیا۔ ہاں میرے نبی کچھ نہیں سمجھ میں آیا، آپ ہی بتا دو میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں جو کیا ٹھنڈک ہوگی اور چہرے پر کیا تازگی ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو پہلے آئے جنہوں نے تمہیں کیا دیا، اٹھنی، وہ حضرت جبرائیل تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے، گئے چلے گئے وہ۔ اور وہ جو دوسرے جنہوں نے تم سے خریدا 300 میں، وہ حضرت اسرافیل تھے۔ بولو سبحان اللہ، وہ بھی چلے گئے۔ اور وہ اونٹنی کیسی تھی؟ علی نے کہا اللہ کے رسول کیا اونٹنی تھی، اگر پیسے جیب میں ہوتے تو کبھی بیچا نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ اونٹنی ہے جس پر میں اور فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ جو جنتی اونٹنی تھی، تو ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ غلام آئے اور آ کر کہنے لگے وہ نہیں مل رہے، وہ جنہوں نے اونٹنی بیچا۔ حضرت علی نے کہا ملیں گے بھی نہیں، اب ملیں گے بھی نہیں۔ اور ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا علی لوگ لوگوں کو ہدیہ دیتے ہیں، تم وہ ہے جس کو ڈائریکٹ اللہ ہدیہ پہنچاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو کور میں دیتے نا، یہ کور کس نے پہنچایا؟ 300 دینار کا ڈائریکٹ اللہ نے پہنچایا حضرت علی کو۔ سوچو حضرت فاطمہ کی خدمت، وہ حضرت علی کی عبادت، اس سے پیدا ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب اماں ابا ایسے ہوتے ہیں تو بیٹا ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے۔ اماں ابا یوٹیوب پہ پڑے ہوتے ہیں، موبائل میں گھومتے رہتے ہیں، تو بیٹا بھی پھر آوارہ گردی کو اترا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور معلوم ہے ہمارے نبی نے حضرت علی کو کتنا خوش کیا۔ اب تو کھانا بھی لگ گیا، واقعہ پورا نہیں ہوا، کھانا لگ گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی تمہارے اندر بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے ہیں، کیا میرے اندر کمال ہے؟ 3 چیزیں اللہ نے تم کو ساتھ میں دی اور قیامت تک اللہ کسی کو نہیں دے گا۔ 3 چیزیں اللہ نے تمہیں ایک ہی ساتھ میں دے دی ہے، اور وہ 3 چیزیں ایک ساتھ میں اللہ قیامت تک کسی کو نہیں دے گا۔ علی تم ہی تھے اور تم ہی ہو جن کو 3 چیزیں ساتھ میں ملی باقی کی۔ حضرت علی حیران ہو گئے کہ میرے پاس ایسی کون سی 3 چیزیں جو اب قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا بچے تو بہت ہوتے ہیں، کسی کے 10 بچے، 8 بچے، 4 بچے، بچے بہت ہوتے ہیں، مگر تمہارے پاس جو 2 پھول آئے ہیں حسن اور حسین کسی کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ نے ان دونوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ بچے تو ہمارے بھی ہوں گے لیکن جنت کے جوانوں کا سردار بنیں گے تو کون بنیں گے؟ علی کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی نے فرمایا سارے جنتی جنت میں جائیں گے، پھر جنت کے جوانوں کے سردار آئیں گے، بولو کون؟ حضرت حسن اور حضرت۔ یہ ایک نعمت اللہ نے تم کو دی ہے کہ بچے دیے تو جنت کے جوانوں کے سردار۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا بیوی تو ہوتی ہے لوگوں کے پاس، 1 بھی ہوتی، 2 بھی ہوتی، 3 بھی ہوتی، 4 بھی ہوتی، بیوی تو ہوتی ہے، مگر اللہ نے تمہیں جو بیوی دی ہے ساری عورتوں کی جنت میں سردار بنا کے بھیجا ہے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتوں کی سردار قیامت کے میدان میں جنت میں اگر کوئی پہنچے گی تو میری بیٹی، بولو حضرت فاطمہ۔ حضرت علی نے پوچھا تیسرا کون سا کمال ہے؟ کہا سسر تو سب کو ملتے ہیں، خسر تو سب کو ملتے ہیں، مگر تمہیں جو سسر ملے اللہ کی قسم ایسا زمین پر کوئی بھی آنے والا نہیں ہے۔ تینوں کمال تمہارے اندر ایک ساتھ میں اللہ نے دیے ہیں۔ سوچو حضرت علی اور فاطمہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ یہ ہمارے نبی کی شان تھی، اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو خوش کرنا۔ یہاں تو پن مارتی ہے، وہ بیٹی فون کرے گی ہلو ممی آج بہت گالی دے کے گیا، تو وہاں سے بولے تیرے کو بھی دے دے کا تھا نا 2-3۔ ساتھ میں یہ بھی بولے گی
میں تیرے کو بھڑکاتی نہیں ہوں، لیکن کرنے کا اپنے کو تھوڑا تو بتا دینا. ہاں میرے پیاروں، اب میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. ایسے اماں ابا ہو، ان کے بدن مبارک سے، ان کے پیٹ مبارک سے کون پیدا ہوئے؟ دیکھو میں میدان کربلا کی داستان نہیں سنا رہا، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی بغیر مانگے کیوں دیتے معلوم آپ کو؟ 1 گھنٹہ ہو گیا اور آمبولی سے بڑا کنجوس میں نے کوئی علاقہ نہیں دیکھا، معلوم ہے آپ کو. حالانکہ یہ مولانا حسین ہے نا، وہ مؤذن صاحب کا ہے، وہ کیا نام مولانا موجود. اور یہاں باہر ایک ادھر کی دکان ہے، وہ بھی میرے پاس بچہ پڑا ہوا مولانا اسماعیل. ہاں ہمارے یوسف بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے. یہ میں آمبولی میرے کو کسی نے بلایا نہیں، میں خود آیا. ہاں لوگ کہتے ہیں نا قاری احمد علی کی تعریف نہیں ملتی، قاری احمد علی خود آمبولی کی تعریف دیتا ہے. اور میں نے یوسف بھائی کو کیا بولا معلوم؟ یوسف بھائی کھانا ہم لوگ نہیں کھائیں گے. دوسرا وہ تو کیا کہے، کیا بولے؟ نہیں ہمارے مولانا حسین صاحب ہے وہ کھلاتے ہیں، مولانا موجود صاحب ہے وہ کھلاتے ہیں، ہمارے مولانا اسماعیل صاحب ہے وہ کھلاتے ہیں. کوئی بات نہیں کھانا تو کوئی. پھر میں نے دوسرے دن فون کیا کہ ہم لوگ کھانا کھائیں گے. کتنے آدمی کھائیں گے؟ میں نے 4-5. تو ٹھیک ہے 4-5 تو کوئی بات کی بات نہیں. ایسا ہم کو نہیں کھا، تمہارے گھر میں چولہے ہوئے ایسا کنجوس کو مولانا شیرے جیسا امام کنجوس میں نے نہیں دیکھا. امام بھی ایسے، مولوی بھی ایسے. اب وہ میرا شاگرد بھی ایسا، وہ سوچتا ہے کہ استاد ایسا تو شاگرد بھی ایسا ہی ہوگا. اس لیے میں نے خوب معلوم ہے، میں پہلے میں نے فجر کی نماز پڑھی سورت میں، ظہر کی نماز پڑھائی موٹی نرولی میں، عصر کی نماز پڑھائی کیم میں. اب وہ بھاگنے والا، اب میں بھوک ایسی لگی تھی تو میں نے کھولوڑا فون کیا قاری اسماعیل کو مغرب پڑھا دوں گا تو 2-3 سموسے تو کھلا دیں. تو کھولوڑ میں مغرب پڑھائی، لیکن آپ بولیے اللہ رحم کرے کنجوسی میں نمبر بنے. خیر آپ لوگ ہنسے، میرے کو اچھا لگا. آئندہ بھی نہیں کھلا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہمارا حبیب بھائی کا بیٹا ہے کٹھول کا، یہ ہمارا ٹرسٹی ہے. سب جب ہو گیا میں کو پوچھتا ہے کھانا کہاں کھائیں گے؟ آمولی میں کھائیں گے کہ کٹھول میں کھائیں گے؟ اس نے بھی دیکھا جب سب طے ہو گیا آپ چھوڑو بندوق سے گولی کھا جاتی ہو. اور پورا دن ایک ہی بات کرتا ہوگا میرے ساتھ میں ڈائٹنگ پر ہوں، یعنی مطلب میرے کو بھی ڈائٹنگ پر ہے. میں تو رات کو اتنا کھاتا ہوں، خالی 3 کھجور کھاتا ہوں، صبح میں 1 کھجور کھاتا ہوں. ارے بھائی کیا کھجور میں میرے کو بھی یعنی پہلے سے اتنی ڈائٹنگ بتا رہے کہ سامنے مولانا بولے ہی نہیں کہ یہ میرا پیٹ تو دیکھ کیوں نکلا ہے باہر. اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن آج عمل کریں گے. اب جو میں بات پر آ رہا ہوں، کیونکہ دیکھو میدان کربلا سننا سنانا بولو بہت ہوا. آج میں آپ کو ایک دم پوائنٹ پر لے کے آ رہا ہوں. حضرت حسین نے میدان کربلا میں گئے اور جنگ بولو شروع ہو گئی، معرکہ شروع ہو گیا، آمنا سامنا شروع ہو گیا. آپ کو یقین کرنا پڑے گا میرے دوستوں، حضرت حسین کا جو کلیجہ مبارک تھا، جگر مبارک تھا. وہ کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے خون جگر پینے کو، لگتے جگر کھانے کو. اللہ والوں کو کیا ملتا ہے؟ خون جگر پینے کو، لگتے جگر کھانے کو. یہی غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. یہی حال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کے 5 بھائی شہید ہوئے اور ان کے جنازے رکھے ہوئے. کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے. لوگ کفن کے لیے کپڑا. اچھا حضرت حسین کے 5 بھائی کون؟ یعنی ابا علی ہے لیکن ماں فاطمہ نہیں. یعنی حضرت علی نے جو دوسرے نکاح کیے نا، ان سے جو بچے پیدا ہوئے نا، وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے. تو حضرت حسین نے اپنے بھائیوں کے لاش کو دیکھا ہوگا، کیا گزری ہوگی. ایک بھائی کا نام ہے ابو بکر، ایک بھائی کا نام ہے عثمان، ایک بھائی کا نام ہے عباس، ایک بھائی کا نام ہے جعفر، ایک بھائی کا نام ہے عبداللہ. کتنے بھائیوں کے جنازے رکھے ہوئے. اور معلوم ہے وہاں دور حضرت حسین کیسا روئے جب اپنے بڑے بھائی کے بیٹے قاسم کا جنازہ دیکھا، یعنی اپنے بھتیجے کا جنازہ دیکھا. 5 بھائی اور ایک بھتیجا. اور یہاں نظر کریں تو حضرت حسین کے 2 بیٹوں کے جنازے، علی اکبر، علی اصغر. بولو علی اکبر اور علی اصغر. معلوم ہے وہ چھوٹے بچے، حضرت حسین کے چھوٹے بچے. وہ تو حضرت حسین نے ایسے ہی گود میں اٹھایا
اور وہاں جا کر کہا کہ بھائی تم کو جو کرنا ہے کرو، پانی بند کرنا ہے نا بند کرو، بیٹے کو تو پانی پلاؤ، میرا بیٹا بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو پانی پلاؤ۔ دیکھو اللہ چاہتا تو اللہ بچا سکتے تھے، لیکن معلوم ہے دشمن کا تیر مارنا اور کیسا نشانہ کہ سیدھا بچے کے دماغ پر لگ کے آر پار نکل گیا، اور بچے نے دم وہی حضرت حسین کی گود میں توڑ دیا۔ ہم بھی ابا ہیں، ہم بھی ماں ہیں، دو بیٹے علی اکبر علی اصغر، ایک بھتیجا قاسم، 5 بھائی کے جنازے رکھے۔ اس وقت حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھتے، اور جب گھوڑا چلانا شروع کرتے تو مانگتے میری چادر تو دے دو، میری چادر۔ کوئی لا کر چادر دیتا ہے، حضرت حسین وہ چادر کو لے کر کتنی مرتبہ چومتے اور کہتے تمہیں معلوم ہے میں کیوں چومتا ہوں؟ یہ چادر میری نہیں ہے، یہ میری ماں فاطمہ کی چادر ہے۔ بولو سبحان اللہ، کتنی پرانی چادر ہوگی۔ پھر حضرت حسین کہتے وہ تلوار بھی تو دے دو، تو تلوار جب دی تو تلوار کو بھی چوما اور کہا یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی۔ پھر یہ کالا امامہ، یہ تو ہم نے بہت چھوٹا امامہ پہ نا، اتنا بڑا امامہ لایا گیا، حضرت حسین نے اس کو اپنے پورے چہرے پر رکھا۔ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ، امامہ پیارے نبی کا تلوار حضرت علی کی چادر بدر پر فاطمہ کی۔ اور جب گھوڑے معلوم ہے جب گھوڑے پر جانے لگے تو اچانک ایک آواز آئی، یوں کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی چھوٹی بیٹی سکینہ، بولو چھوٹی بیٹی کا نام، وہ گھوڑے کو پکڑی ہوئی، حالانکہ بچی گھوڑے کو کیا پکڑے گی، گھوڑا یوں پاؤں مارے گا تو بچی گرے گی، لیکن گھوڑے کے پاؤں کو پکڑی ہوئی، کہتے ابا بچ جاؤ نا، ابا بچ جاؤ۔ کہ جو یہاں سے گیا واپس نہیں آیا۔ اب بھائی دیکھو یہ بھائیوں کے جنازے، آپ کے بھائیوں کے جنازے رکھے، آپ کے بھتیجے کا جنازہ رکھا ہو، یہاں دو میرے بھائی علی اکبر علی اصغر کہتے ابا یہاں سے جو گیا واپس نہیں آیا، ہم لوگ 72 73 تھے، ابا کوئی بھی واپس نہیں آیا، ابا آپ بھی جاؤ گے تو واپس کیا کہا معلوم؟ سکینہ بیٹی ابا محبت کرتے ہو نا مجھ سے، میری بات کو تم نہیں ٹھکراؤ گے نا، میرے ساتھ میں کھاتے ہو نا، میرے ساتھ میں پانی پیتے ہو نا۔ آج یہ بیٹی تم سے کہتی ہے ابا نہیں جانا، ان کو منع کر دو، آپ کو نہیں جانا۔ معلوم حضرت حسین گھوڑے سے اتر گئے، سارے لوگوں نے سمجھا کہ پروگرام کینسل ہے، کیونکہ اپنی بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہماری بھی نواسی ہوئے ہوتی ہوئے، پیشانی چوما، گالوں کو چوما، اس کے بعد دھیرے سے زمین پر رکھا اور کہا بیٹی 2 چیزیں آ گئی، ایک تیری محبت ہے، ایک میرے نانا کی محبت۔ آج تیری بھی محبت ہے، یہ نہیں کہ میں تجھے پیار نہیں کرتا، لیکن آج میرے نانا کی بھی محبت ہے، آج تیری محبت کو پیچھے چھوڑوں گا، یہ کہہ کر گھوڑے پر بیٹھے اور کہا بیٹی فکر مت کرنا، حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ گیا میرا تو حسین گئے، کون کرے گا ایسا بتا؟ بیٹی گئے، بھتیجے گئے، بھائیوں کا۔ ہم معلوم ہے پیچھے بہن ایک خیمے میں بہن کا نام ہے حضرت زینب، کیا نام ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بہن ہوتی ہے نا، محبت میں کہتی ہے، بہن محبت میں کہتی ہے بھائی مجھے معلوم ہے تم واپس بولو نہیں آؤ گے، لیکن بھائی یہ جتنے ہیں نا کسی کو بھی کفن نہیں ملا، آپ کے دونوں بیٹے علی اکبر علی اصغر کو کفن نہیں ملا، وہ قاسم کو بھی کفن نہیں ملا۔ حضرت زینب کہتی ہے بھائی اسے بہت محبت کرتی ہوں تم سے، تم جا رہے ہو مجھے معلوم ہے تم شہید ہو جاؤ گے، لیکن میرے دوپٹے میں میں تمہیں کفن دینے والی ہوں۔ حضرت زینب کہتی میرے دوپٹے میں، وہ محبت میں کہہ رہی ہے۔ حضرت حسین نے گھوڑا رکایا، کہا بہن دین بچانے جا رہا ہوں، دین کی حفاظت میں جا رہا ہوں، میرا دوپٹہ سر سے اترنا نہیں چاہیے، میں بغیر کفن کے دفن ہو جاؤں گا مگر تیرا دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے، کیونکہ عورت کا دوپٹہ اترتا ہے اور بال نظر آتے ہیں، رحمت والے فرشتے وہیں سے بھاگ جاتے ہیں اور عذاب والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو تیرے بھائی کو اگر جانے دینا چاہتی ہے آئندہ مت کہنا کہ میں دوپٹہ اتاروں گی، کیونکہ سب برداشت ہوگا لیکن دین کی توہین ہوگی وہ مجھے برداشت۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے میرے دوستوں کہ حضرت حسین کی آخری نصیحت اپنی بہن کو بغیر کفن کے دفن ہو جاؤں گا، اور ہوا ایسا۔ حضرت حسین عصر کی نماز، بولو کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ حضرت حسین پورے زخمی ہے، لہو لہان ہے، آپ کے ہونٹ جو ہے اس کے 2 حصے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہونٹ پہ جو برچھا مارا گیا وہاں سے خون کا ریلا نکلتا ہے، اور آپ دشمن کو کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، کون سی نماز؟ پڑھو نا، پڑھو، آپ بھی پڑھو میں بھی پڑھوں گا، اور مجھے پانی دو نا،
اللہ کا واسطہ ہے پیوں گا نہیں، حالانکہ پیاس لگی مگر نہیں پیوں گا، تم نے منع کیا نا پانی نہیں پیوں گا، یہ زخم تو دھو دوں، وضو تو کر لوں. تو سامنے سے آواز ہے پانی نہیں ملے گا، پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھو. میرے پیاروں کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے حضرت حسین نے بولو کون سی نماز، اور سامنے والوں نے پڑھی ہے. سر یہاں بھی بیٹھے ہو آج فجر نہیں پڑھی، تو یہ حسین کی جماعت نہیں کہ سامنے والی ٹیم میں. ابھی باہر نکل کر بولو نا چلا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کم وقت فجر کی نماز تو سامنے معلوم. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن گود میں حضرت حسین، ہمارے نبی نے دونوں کو سینے سے لگایا اور کیا کہا، اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی دونوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ہر اس امتی سے محبت کرنا جو یہ دونوں سے محبت کرے. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے حسن حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو محبت نہیں کرے گا اوپر سے ڈنڈورا پیٹے گا اندر سے ایمان ختم ہو گیا. آج وہی ہو رہا ہے. ابھی باہر نکلو حسین کا دامن اور 15 دن سے فجر کی نماز. یہ منافق، زبان پر کلمہ دل میں کلمے کی کوئی حقیقت نہیں ہمارے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی معاملہ ہوا. آپ کا اتنا سر مبارک سے لے کر گلا مبارک تک تلوار کی نوک پہ اٹھایا گیا اور لے کر چلے گئے، اور باقی پورے بدن پر گھوڑے کو دوڑا دیا گیا. میرے دوستوں بات پوری ہو گئی. زینب اپنا دوپٹہ مت آنے دینا، بغیر کفن کے دفن ہو جاؤں گا لیکن دوپٹہ مت آنے دینا. میرے پیاروں حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن ایک نصیحت کر کے گئے. سنیں گے نصیحت؟ سنیں گے کیا نصیحت کر کے گئے؟ میں نبی کا نواسا، بولو سبحان اللہ. حضرت حسین بولو نبی کا نواسا. میں جنت کا پھول، بولو سبحان اللہ. میں جنت کی خوشبو، بولو سبحان اللہ. میں جنت کے جوانوں کا سردار، بولو سبحان اللہ. میرے ابا شیر خدا، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرے نانا محمد رسول اللہ. میرے پاس جو عزت اور منقبت وہ کسی کے پاس نہیں، لیکن حضرت حسین نے فرمایا سب سرٹیفکیٹ، ساری دنیا کی ٹرافی میرے پاس تھی، مگر نبی کا نواسا اللہ کی قسم جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا. آج بھی حضرت حسین زندہ ہے. بولو آپ بولی والو آج بھی حضرت حسین، کیونکہ قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا جو شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہوتا ہے. اتنا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی شام ہوتی ہے جنت کا دسترخوان ان کے پاس لایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے. صبح ہو شام ہو جنت کا دسترخوان اس کے پاس. حضرت حسین کے پاس تو ابھی بھی جنت کا دسترخوان ہوگا. بولو وہ زندہ ہے. مگر آپ کی پکار کر کربلا کی زمین کہتی ہے ہم جان دے سکتے ہیں مگر نماز قضا. میرا ہم بولے کیوں ہماری محبت میں بھی نماز کرتا ہوں. آپ دیکھو ہمارے بچے گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہماری بیوی نہیں کرتی. کیوں نہیں دوستو؟ یہ حضرت حسین سے محبت ہے سامنے والا. اچھا ایک بات میں بتا کر بات ختم کر دوں. یہ لوناولا کی کلپ آپ نے دیکھی 6 منٹ کی؟ ارے ہاں یار میرے پاس تو موبائل بھی نہیں، پھر بھی میرے کو لوگوں نے دکھایا. قاری صاحب آپ نے دیکھی 6 منٹ کی کلپ؟ وہ تو ہم کو 6 منٹ کی کلپ ملی ہے، ورنہ وہ سوچو وہ پوری فیملی جب وہ پتھر پہ کھڑی ہوگی اور پھر کیا ہوگا؟ کیا ہے پانی گھر. وہاں قریب میں لوگ مدد والے تھے کہ نہیں رہتے نا، کوئی جھاڑ کھینچ رہا ہے، کوئی جھاڑی کھینچ رہا ہے، کوئی کپڑا کھینچ رہا، مگر وہ بچہ کوئی بچہ. ماں باپ نے اپنی آنکھوں سے چھوٹی بچی کو بہتا ہوا دیکھا. کیسا کیسا دل کلیجہ پھٹا ہوگا کہ نہیں پھٹا ہوگا. لیکن ایک چیز بتا رہی ہے کہ قریب میں لوگ ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جب میں موت کا فیصلہ کروں تو کون روکنے والا ہوتا؟ کوئی روکنے والا ہوتا؟ ہاں جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہو، جس نے ہارٹ کے بہت آپریشن کیا اس کو اٹیک آ گیا اور موت کا وقت آ گیا، وہ کیا کہے گا؟
کون سے ڈاکٹر کو بولا؟ میں تو خود ڈاکٹر ہوں. اللہ کا یاد ساری ڈاکٹر ہی پیچھے ہو گیا. میرا فیصلہ آگے ہوگا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ فرماتے بلا لے کسی ڈاکٹر کو، حکیم کو، طبیب کو بلا لے، آج میرا فیصلہ موت. بتاؤ لونا میں 6 منٹ کے اندر ٹیم ختم ہو گئی. سب کے سب کیا ہو گئے؟ دیکھ گئے بولو انا للہ و انا الیہ. دکھ ہوا نا؟ کیسا دکھ ہوا؟ پورا گھر چلا. اماں، ابا، بیٹی، بیٹا، دوست، آپا سب چلے گئے. اب میں حدیث سناتا ہوں، بالکل صحیح حدیث. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑا، بولو جس نے، ساتھ میں بولیں گے، جس نے نماز فقد وتر اہلہ ومالہ، جس نے نماز چھوڑا سمجھو اس کا نقصان یہ ہے اس نے اپنا گھر، کاروبار، دکان، بیوی، بچہ سب کو کھو دیا. وہ جو لوناولا میں ہوا نا وہ ایک بار ہوا. ہم روز صبح میں وہ کام کرتے ہیں. روز صبح فجر جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے اس کی بیوی بھی برباد، اس کے بچے بھی برباد، اس کا کاروبار بھی برباد، اس کی پھر آگے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اور سامنے والی دکان بہت چلتی، میری دکان نہیں چلتی، لگتا تعویذ لٹکا نہیں پڑی. اور وہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. کیسے مانے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے نماز چھوڑا اس کا دکان برباد، اس کا گھر برباد، اس کا سکون برباد، اس کے اہل و عیال برباد. روزانہ صبح میں ہم یہ کام کرتے جو ایک کلپ دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، ہماری روز فجر جاتی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے کیونکہ وہ ہم نے پریکٹیکل دیکھا. حالانکہ پریکٹیکل سے زیادہ سچ بات اگر ہے تو ہمارے نبی کی ہے، کیونکہ زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. اور ہمارے نبی نے صاف فرمایا جس نے نماز کو چھوڑا سمجھو تو اس کا گھر، اس کی دکان، اس کا کاروبار، اس کے بال بچے سب برباد اور تباہ ہو گئے. تو میرے دوست نے آپ سے یہ کہتے کہ آپ مت برباد کرو اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو برباد مت کرو. حضرت حسین کی بات پر آ جاؤ، نبی کا نوا سب جان دے گا مگر نماز قضا تو 3 کام کرنا ہے. یہاں سے چلتے ہم لوگ الحمدللہ. سب سے پہلا کام بولو لا الہ. وہ یاد رکھنا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے 3 کس میں مر گئے؟ پیشاب میں، ہاں ہٹے کٹے. اور نمبر 2 پیارے نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور وہ کرتے، لیکن وہ محبت کریں گے جو ہمارے نبی ہم سے مانگتے ہیں. اور نمبر 3 5 کی نماز پڑھتے. اور بہت تیار تو میں بات مکمل کروں. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرماوے. بھلے کھانا مت کھلو، جزائے خیر تو اللہ عطا فرماوے. میں تو دعا دیتا رہوں گا. قاری اسماعیل اللہ آپ کو اچھا رکھے گا. آپ کے فالوور میں تھوڑا سہارا میرے پیٹ کا ہے. خان صاحب ان کو ملا کھانا؟ باقی نہیں ملے گا، چپ چپ کر کے چلے جاؤ. ہاں بولی میں منہ بند رکھنا کہ کھانا ملے گا. اور ایک خان صاحب کو میں دیکھتا ہوں نا تو بہت حیران رہتا ہوں. یہ خان صاحب جو ہے خان لوگ یہاں، اور بھی یہ بھی تو خان ہے جو پٹھان. حبیب بھائی ایڈوانس معافی مانگتا ہوں لیکن پٹھان لوگوں کا دماغ اجر ہوتا ہے. مان لو ایک پٹھان ہے، پٹھان وہ بس میں بیٹھا، کس میں؟ ہمارے یہاں کی بس آپ نے دیکھا نا جو چلتی ہے، جو پٹھان وہ بس میں بیٹھا ہوگا. اب اس کا اسٹاپ آیا، بولو پٹھان کا اسٹاپ آیا تو آگے سے اترنے کا. تو پٹھان اترتے اترتے وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، اس کا جو گیئر باکس ہوتا ہے نا، گیئر، وہ پٹھان نے غصے میں آ کر نکال دیا اور یوں نکال کے پھینک دیا، پورا گیئر باکس سے نکال کر پھینک دیا. تو ڈرائیور نے کہا یہ کیا کر رہے ہو پٹھان، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم کب سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، کبھی یوں کر رہے ہو، کبھی یوں کر رہے ہو، کبھی یوں. ایک جھٹکے بھی نکال کر پھینک دیا. اس لیے خان صاحب یا امید مت رکھو، سورج جاؤ بیوی بنے 2-3 گالی دے کے مگر بھائی کھا لینا کھا لینا بھائی. خیر ہمیں یہاں پر ہمارے قاری اسماعیل صاحب جو فالوور سے آئے ان کا بہت شکریہ. مولانا حسین صاحب جو امام مسجد ہے، مولانا عمران صاحب اور مولانا موجود صاحب اور قاری کیا لکھا ہے
قاری سرفراز صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا نعمان صاحب اور حافظ آصف صاحب اور بھی جتنے ہمارے بیٹا افضل وغیرہ وغیرہ ہمارے حبیب بھائی لکڑے والے اور بھی جتنے سب یہاں جب ہم بولی کنٹرول کھول آتا ہوں نام بھلے نہیں معلوم ہو لیکن سب کے چہرے بہت اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں. ملاقات کرتے کہ فوراً دماغ آ جاتے کہ پہلے ملا ہوا ہے بھائی وہ الگ بات ہے کھلاتا پلاتا نہیں لیکن ملا ہوا ہے دیکھو ماشاء اللہ. اچھا چلو آپ لوگ نہ کھلاؤ نہ پلاؤ میں آج بہت اچھی چیز لے کر آیا. کون لے کے جائے گا؟ آپ اوپر کرو نا اوپر کرو نا بولو فری میں لے کے جائیں گے. بہت اچھی تھی. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے مولانا انور شاہ کشمیری. نام بولو مولانا انور شاہ کشمیری جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ یہ بخاری جو نا بخاری اس کی عربی میں سب سے اچھی گائیڈ ہے شارٹ اینڈ سویٹ اگر کوئی بنائی تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے بنائی. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے مدرسے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو ابھی چھپتی ہے انڈیا میں عربی میں جس کا نام ہے نور العزاز. عربی میں فقہ کی کتاب ہے. مولانا انور شاہ کشمیری نے مصر میں ایجپٹ میں یہ کتاب دیکھی تھی. اس وقت انڈیا میں وہ کتاب انڈیا آئے اور بائی ہارٹ وہاں پہ کر کے آئے یہاں آ کر پوری کتاب لکھوا دی. جب یہاں پہ چھپ کے آئی ہے تو جو انہوں نے لکھوائی اور جو چھپ کے آئی اس میں ایک بھی غلطی کسی کو نظر نہیں آئے. کیسے ہوں گے مولانا انور شاہ کشمیری؟ وہ فرماتے میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک درود پاک ہے درود اگر کوئی پڑھے گا نا اللہ چپل پھاڑ کے پیسہ دے گا چپل پھاڑ کے روزی دے گا. آپ پامولی والوں کو چاہیے پیسہ نہیں چاہیے تو میں فجر تک یہاں بیٹھوں گا. چاہیے آپ کو چاہیے. اور اللہ کے ولی ہر چے گویت کلندر ہر چے گویت دیدہ گویت. اللہ کا ولی جب کوئی بات کہتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے. اور یہ اللہ کے ولی ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ برکاتہ جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کون سا درود بتایا آپ پڑھو اس کو چھپن پھاڑ کے اللہ روزی دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. دو لائن کا ویسا میں نے وہ تو تھوڑا کھینچ کے پڑھا باقی دو لائن کا درود پاک کے پڑھیں گے. آپ کو کارڈ ملے گا ابھی بیان کے بعد سب لیتے ہوئے جانا اور چپل پھاڑ کے اللہ روزی دے گا انشاءاللہ. لے کے جاؤ گے نا کارڈ تو. میرے کو ایک نے بہت اچھی سوال پوچھا مولانا کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا کتنا چاہیے؟ میں نے کہا بہت. سمجھ گئے ہم لوگ؟ تیرے اوپر ہے کہ تو کتنی مرتبہ پڑھے گا. تیری طاقت ختم ہوگی مگر اللہ کی قدرت تو ختم ہونے والی. ایک میرے کو ملا یہ درود لے کے گیا تو وہ کہتا ہے قاری صاحب وہ درود آپ نے لیا؟ میں نے کہا ہاں. روزی میں برکت؟ میں نے کہا آپ نے کہا چپل پھاڑ کے؟ میں نے کہا ہاں. تو کہا میرے 5 لاکھ کا ادھار تھا ابھی 10 لاکھ کا ہوگا. میں نے کہا وہ ہی نہیں. اللہ کا ولی بولے کلندر ہر سے بولے دیدہ بولے اللہ کا ولی ڈنکے کی چوٹ پہ بولے میں غلط بولوں لیکن جس کتاب سے میں لیا ہوں وہ کتاب ہمارے سامنے ہے اور اللہ کے ولی جھوٹ نہیں بولے. انہوں نے جو کہا وہ ان کا تجربہ ہے. نہیں میرا تو ایسا ہی ہوا میرے 5 لاکھ کے قرضے میں پڑ کے ہو گیا کتنا. تو میرے کو بھی عقل آوے نہیں. تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا بھائی تو کب پڑھتا ہے؟ روز صبح 9 بجے سے 10 بجے تک پڑھتا ہے. میں نے کہا فجر کی نماز نہیں پڑھتا. وہ کا آپ کا بولے میں نے کہا اچھا ہی 10واں کھوکھے لگ جائے گا کیونکہ فرض چھوڑے گا اور نفل پڑے گا. یہ تو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے بھائی. شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. نماز کیا ہے؟ فرض. اور یہ درود پڑھنا کیا ہے؟ نفل سنت. سنت 9 سے لے کے 10 بجے تک صبح میں. اور فجر کی نماز میں سوتا ہے. یہ تو کیسا ہوا معلوم ہے؟ شرٹ پہنتا ہے اور پینٹ نہیں پہنتا. بھائی کوئی شرٹ پہنے کرتا پہنے اور پیجامہ اور مسجد میں آنے دیں گے؟ مولانا اسے نہیں نکال گئے نکال وہ پاگل ہے پاگل اس کو جنات پڑھ کیا بغیر پیجامے کے بغیر پہن کے آ گیا. تو فرض تو چھوڑے نا تو مسجد میں حاضری نہیں ہوتی ہے تو قیامت میں مصطفیٰ کے دربار میں حاضری کیسے ہوگی؟ اس لیے درود تو پڑھیں گے لیکن ساتھ میں وہ جو بات کہی نا آپ کو 5 وقت نماز کی پابندی کرو پھر یہ درود پڑھو تو پیسہ کیسا اللہ مقدر چمکاتا ہے انشاءاللہ. کیسے اللہ روزی دیتا ہے اور سکون والی روزی دیتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کچھ اعلان کرنا ہے؟ میت کا دوسرا روم بن رہا ہے پیچھے. جی میت کا دوسرا روم بن رہا ہے 4 لاکھ کی ضرورت ہے.
بھائی بہت اچھا کام تم نے بتایا، میت کو غسل دینے کے لیے کچھ انتظام کے لیے عمارت بنائی جاتی ہے، مطلب جو بھی تعمیری کام ہے میت کو غسل دینے کے لیے، یعنی مطلب اس جگہ کے لیے جہاں میرے کو بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے، کوئی لاکھ کوشش کرے مگر وہ غسل کے کرتے پر تو لیٹنا ہی لیٹنا ہے، کروڑوں افج جو ہوں گے پھر بھی غسل کے کرتے پر، تو اس کے لیے مولانا کہہ رہے ہیں 4 لاکھ کی ضرورت ہے۔ میرے پیاروں یہ تو ہماری عقیدت ہے، ہماری پہلی منزل ہے، ہمارا اصل غسل تو وہی ہے جو غسل ہم کو دیا جائے گا، کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، تو 4 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو ایسا کریں کہ جو جتنا بھی دینا چاہتا ہو وہ مولانا حسین سے رابطہ قائم کرے، اور ابھی بھی میری ملاقات تو کرو گے نا، اس میں بھی کنجوسی کرو گے، ملاقات کرو گے بھیا میرے ہاتھ میں بھی دیتے ہوئے جانا، نوکر رکھتا جاؤ گا، دیتے ہوئے جانا رکھتا ہو، اور گھر میں جا کے بیوی کو بھی بولنا، اپنی بیٹی کو بھی بولنا، اپنے بلکہ پھیل جاؤ، اللہ کی قسم جتنا تم اس میں دو گے نا اللہ اتنا ہمارا غسل آسان کر دے گا، غسل آسان ہوگا بولے انشاءاللہ کفن بھی آسان ہوگا، کفن آسان ہوگا تو پہلی منزل قبر بھی آسان ہوگی، اور جو قبر میں بچ گیا سمجھو ہر منزل میں بچ گیا، تو یہاں کچھ روپے جائیں گے اور آخرت کا پورا معاملہ سولو ہو جائے گا۔ اتنا اچھی جگہ کہاں ملے جہاں پر یہ اعلان ہو رہا ہے، اور 4 لاکھ میرے خیال سے آپ کو یہ کروڑ فالوور کے لیے یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ تھوڑی ہمت کریں گے تو ابھی تو جو بھی جیب میں لائے وہ میرے کو دے دینا، میں وہاں پر دے دوں گا، میرے گھر میں لے جاؤں میں یہیں پہ دے دوں گا، وہ باقی اپنی زبان لے کر آئے وہ گھر میں جا کے بیوی سے مشورہ کر لو، اس میں اچھی سے اچھی رقم دکھانے کی کوشش کرو، اللہ سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہمارے یوسف بھائی حاجی یوسف بھائی کے لیے بھی بہت دعا کریں کہ وہ خاتم العلم والعلماء، اور بہت انہوں نے علماء کے بیانات اور تقریریں کروائی ہے، ابھی بیمار ہیں میں انہیں کے گھر پر کھاتا آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مان میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور بھی میں خود بیمار ہوں اور بھی جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کے لیے دعا کرو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ہمارا ایک بیٹا عمران بھی بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ چلو لائٹ بند کریں، 2 منٹ ذکر، 2 منٹ درود پاک، اور اس کے بعد ہم تھوڑا اوور ٹائم چلا گیا نا، ہاں سب اللہ کا ذکر کریں گے، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ، گردن جھکا دے، آنکھیں بند، آواز بلند، شروع کریں، اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا عليم إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العلوي محمد الابتحي محمد التهامي محمد كريم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کے لحاظ میں سبحان ربی العلی العظیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. اللہ بہت بہت اللہ کہاں جائیں گے اللہ؟ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی اللہ؟ محرم مہینہ ہے، بہت سے نبیوں کی توبہ تو نے یہ مہینے میں قبول کیا ہے، بہت سے نبیوں کو تو نے نبوت سے مالا مال فرمایا ہے. یا اللہ ہم بھی اسی مہینے میں ہیں، زمانہ بہت پیارا ہے اللہ، جگہ بہت پیاری ہے تیرا گھر ہے اللہ، لوگ بھی یہاں بہت پیارے بیٹھے ہیں اللہ، حافظین قرآن بیٹھے ہیں اللہ، قراء کرام بیٹھے ہیں اللہ، سفید داڑھی والے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں اللہ. اللہ کے مجمع میں کوئی تو جو رات کو تہجد میں روتا ہوگا، بل بلاتا ہوگا، اور تجھے اس کا رونا بہت اچھا لگتا ہے اللہ. اسی کے صدقے میں ہمارے گناہ کو معاف کرو یا اللہ. میں بیمار، بہت سارے بیمار ہیں اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ. ہمارے سب روحی مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے، خاص کر کے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں کوئی، جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ، ایسے ماں باپ چلے جاتے لگتا روٹ کے چلے جاتے، واپس نہیں آتے. لاکھ کوشش کرو ماں نہیں آئے، پاپا نہیں آئے، بس اللہ بیٹا کیا کرے گا؟ ایک ہی دعا مانگے گا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبر کو حضور سے معطر فرمائے. الہ العالمین الہ العالمین ان کو کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اللہ. اللہ اللہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، سننا بہت آسان ہوتا ہے. حضرت ہم سے پر کیا گزری ہوئی، کیا گزری ہوئی بھائیوں کے بھتیجے جنازہ، اولاد کا جنازہ، بیٹی کا پاؤں پکڑ کے رونا، اللہ سب پہ کفن باندھ کے چلنا، اے اللہ نماز کو قضا نہ کرنا اللہ. کیا کیا کہے اور کیا کیا سنے اور کیا کیا سوچے، بس ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے اللہ. کچھ نہیں مانگ رہے، پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، حسینی بنا دے اللہ، حضرت حسین سے سچی محبت کرنے والا بنا دے اللہ، آل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ. میرا آدمی جو روزی میں پریشان ہے، کہیں سا حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ. جو اپنے اولاد سے پریشان ہے، اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ. مساجد، مکاتب، خانقاہ، دعوت و تبلیغ، مراکز سب کی حفاظت فرما دے اللہ. سب تیرے گھر ہے اللہ، ہم کیا کریں اللہ، حفاظت کرنے والا تو ہے، محافظ تو ہے اللہ. سب کی حفاظت فرما دے الہ العالمین الہ العالمین. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر محسنین محسنات متعلقین متعلقات سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ. جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. ان اللہ
يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب.